معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ عمران خان کے یوتھیوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے اہم ترین عہدوں پر فائز شخصیات کی تذلیل کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مستقبل میں کوئی باعزت شخص کسی ایسے عہدے تک پہنچنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت محمد علی جناح کا پاکستان پٹواریوں اور یوتھیوں میں تقسیم ہو چکا ہے اور دونوں فریقین ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تاہم اس کام میں عمران خان کے سوشل میڈیا بریگیڈ کو ملکہ حاصل ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں جاوید چودھری کہتے ہیں کہ بے شک سرکاری عہدوں پر بیٹھے لوگوں کے زیادہ تر فیصلے متنازع ہوتے ہیں، ان سے کسی کو فائدہ اور کسی کو نقصان ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص خدا نہیں جس کا ہر فیصلہ حرف آخر اور درست ہوگا۔ ہم سب انسان ہیں اور انسان اپنے حدود علم اور تھوڑے سے تجربے کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے جن کے غلط ہونے کا 100% امکان ہوتا ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس شخصیت اس عہدے کو بے عزت کر دیں، ہم اسے بے توقیر کر دیں؟ پاکستان میں بدقسمتی سے پچھلے 5 صدر، 5 وزیر اعظم، 5 چیف جسٹس اور 5 آرمی چیف بے توقیر ہو کر ریٹائر ہوئے ہیں۔ ہم نے کسی کو عزت کے ساتھ ریٹائر ہونے نہیں دیا اور نہ رخصت کیا۔ آپ صدر رفیق احمد تارڑ کو لے لیجئے۔ صدر بن کر جنرل مشرف نے انہیں ایوان صدر سے اس طرح رخصت کیا تھا کہ وہ دوست سے گاڑی مانگ کر ایوان صدر سے لاہور پہنچے تھے۔ سینئر اینکر پرسن بتاتے ہیں کہ آئین شکن جنرل مشرف کو بھی ذلیل کر کے رخصت کیا گیا اور ان کی باقی زندگی ملک سے باہر گزری، جہاں وہ مفروری کے دوران ایک مہلک بیماری کے ہاتھوں لقمہ اجل بن گئے۔ اس طرح صدر آصف علی زرداری ایوان صدر سے نکل کر جیلوں اور عدالتوں میں دھکے کھاتے رہے۔ صدر ممنون حسین بے عزت ہو کر اسلام آباد سے کراچی گئے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی ایڈوائس پر غیر قانونی طریقے سے قومی اسمبلی توڑنے والے صدر عارف علوی کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی سلوک ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شوکت عزیز فارغ ہوئے تو وہ عدالت اور پولیس کو مطلوب تھے، انہیں فیئر ویل تک نہیں دی گئی۔ وہ وزیر اعظم ہاؤس سے سیدھے ایئرپورٹ گئے اور اس کے بعد کبھی واپس نہیں آئے۔ یوسف رضا گیلانی سپریم کورٹ کے کورٹ نمبر 1 سے نااہل ہو کر فارغ ہوئے اور ان کو انہی ججز نے گھر بھیجا جن کو بطور وزیر اعظم انہوں نے بحال کیا تھا۔ نواز شریف کے گلے میں پاناما کا ہار ڈال کر رخصت کیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم ہاؤس سے اڈیالہ جیل پہنچے اور انہیں وہاں سزائے موت کے سیل میں رہنا پڑا۔ عمران خان کو گھسیٹ کر اقتدار سے نکالا گیا اور یہ اس کے بعد آج کل اڈیالہ جیل کوٹڑی میں قید ہیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے ساتھ بھی کیا ہوا، پھر جسٹس ثاقب نثار، جسٹس کھوسہ، جسٹس عمر عطا بندیال اور اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا سلوک ہوا، جنرل مشرف، جنرل کیانی، جنرل راحیل شریف اور جنرل باجوہ کے ساتھ بھی کیا ہوا، اور اس وقت موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ سوشل میڈیا پر کیا سلوک ہو رہا ہے۔ یوتھیوں کے چلائے ہوئے ٹرینڈ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے ملک میں کوئی باعزت عہدہ اور کوئی باعزت شخصیت نہیں چھوڑی، ہم سب کو بے عزت کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے 2 نتائج نکلیں گے۔ پہلا یہ کہ کوئی عزت دار شخص کوئی اہم عہدہ قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا یہ کہ ملک کے اہم ترین عہدوں پر صرف وہ لوگ فائز ہوں گے جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی بے عزتی برداشت کر سکیں گے۔ سینئر اینکر پرسن کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ آج کا نہیں، بدقسمتی سے ہم نے قیام پاکستان کے بعد سے اپنے عہدوں اور اپنے عہدیداروں کی بے عزتی شروع کر دی تھی۔ قائد اعظم سے لے کر عمران خان تک اور ایوب خان سے لے کر جنرل باجوہ تک اور حسین شہید سہروردی سے لے کر نواز شریف تک ہم نے کسی شخص کی عزت برقرار نہیں رہنے دی۔ چنانچہ آج اس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ ملک پٹواریوں اور یوتھیوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ پاکستان میں پہلے سنی اور شیعہ، وہابی اور بریلوی اور مسلم اور غیر مسلم کی فالٹ لائنز تھیں، اور اب یہ یوتھیے اور پٹواریوں تک پھیل چکی ہے، اور یہ سب بھی ایک دوسرے کی بے عزتی کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اور یہ حق روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں اب ہر عہدے پر اپنی مرضی کا عہدیدار چاہیے اور وہ شخص ہمیں فیور کرتے ہوئے قانون دیکھے، آئین اور نہ ہی کوئی قاعدہ، بس ہمارا قائد فتح یاب ہونا چاہیے۔ مختصر یہ کہ ہم لوگ جب تک ایک دوسرے کی بے عزتی کو اپنا حق سمجھتے رہیں گے، من حیث القوم پاکستانی معاشرہ ترقی نہیں کر پائے گا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।